بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فزائلهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وسلام آپ حضرات آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے جو آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل سکے پھر بعد میں لوگ آگے آتے ہیں حضرت گرامی صدر سامعین معظم موالیان علیہ کرار ایک مومنہ مرحومہ کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے جسے ان کے فرزندوں کی طرف سے برگزار کیا گیا ہے اور آپ حضرات ان کی تسلی و تشفی اور تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ بار اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما اور مرحومہ کے پسماندگان کو چونکہ ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے یہ ایام بیوی سے منصوب اور مخصوص ہیں بھلے ہی ایام فاطمیہ شہادت کے عنوان سے ختم ہو گئے ہیں لیکن یہ 20 جمادی سے جتنے بھی دن ہیں بیوی کی ذات سے منصوب ہیں لہذا کوشش یہی ہے کہ ماں کے تذکرے سے ماں کے ذکر کو اس دہلیز تک پہنچا دیا جائے کہ جہاں پہ جانے کے بعد ماں کو فخر سے یہ کہنے کا مقام ملتا ہے کہ ہم کنیزان فاطمہ ہیں اور علامہ اقبال نے جس کے لیے کہا تھا کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول ماں درا را سوائے کامل بطول علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ماں کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو صرف فاطمہ ہے لہذا قرآن جب ماؤں کو اور والدین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو قرآن کی یہ دعائیں تھے سورہ اسراء کی 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو وبالوالدین احسانہ اور جہاں اس نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا وہیں بلا فاصلہ اس نے ماں باپ کی اطاعت کا تذکرہ کیا وبالوالدین احسانہ کہ جیسے ہم تمہیں اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں ایسے ہی والدین کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں یعنی وہ خدا کہ جس کی توحید کو یہ گوارا نہیں کہ کسی کا ذکر اس کے ساتھ ہو اگر وہ کسی کو یہ لائق سمجھتا ہے کہ اس کا ذکر اس کی عبادتوں کے ساتھ ہو تو ماں باپ کی ذات ہے یعنی دنیا والے کیا ماں باپ کا قصیدہ پڑھیں گے جو قرآن قصیدہ پڑھیں گے اور دنیا نے تو ماں باپ کے اوپر نہ جانے کیا کچھ لکھا ہے قیامت تک لکھا جاتا رہے گا چاہے وہ مذہب کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں چاہے خدا کا ماننے والے ہوں یا نہ ہوں قرآن کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں حدیثوں کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں حتیٰ یہ کہ اسلام تو غیر اسلام مذہب کے ماننے والے بھی نہ ہوں اتھیسٹ ہوں ناستک ہوں مذہب کو قبول ہی نہ کرتے ہوں لیکن جب ماں باپ کا مرتبہ آتا ہے تو وہ بھی ماں باپ کی عظمتوں کے قائل نہیں ہوتے اور یہ ایک ایسی نیچرل چیز ہے انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کا اقرار کیا جائے
کہ حتیٰ یہ کہ انسان جانوروں تلک میں آپ دیکھ لیں کہ جب جانوروں کے بچوں کو کوئی آفت آتی ہے تو جس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اسے ماں کہا جاتا ہے. یا ماں کا بڑا مرتبہ ہے اور ماں کی بڑی عظمت ہے. ماں کا کیا کہنا. بہرحال یہ غم بڑا عظیم غم ہے. ان کے بیٹے یہاں 3 بیٹے موجود ہیں. ایک بیٹا سعودی عرب میں بھی ہے اور 2 بیٹے انڈیا میں ہیں. لیکن میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بہرحال اس کمی کو پورا تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو ماں کے جانے سے گھر میں پیدا ہوتی ہے. ماں کے جانے کے بعد گھر کی 4 دیواریاں گر جاتی ہیں اور گھر میدان میں تبدیل ہو جاتا ہے. ماں ہوتی ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے جوڑتی ہے, بھائی کو بہنوں سے جوڑتی ہے, باپ کو بیٹوں سے جوڑتی ہے, بیٹوں کو باپ سے جوڑتی ہے. یعنی سارے رشتے جس دھاگے میں پرے ہوتے ہیں اسے ماں کہا جاتا ہے. اور ماں کے وجود سے ہر رشتے پہ بہار نظر آتی ہے. بہن بھائی کا رشتہ اپنی بہار پر ہوتا ہے, باپ بیٹے کا رشتہ اپنی بہار پر ہوتا ہے. یعنی ہر رشتے پہ, اور ان رشتوں کے بہار پہ ہونے کے پیچھے ماں کی قربانی کام کر رہی ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ جو ایک کے عیب کو دوسرے کے عیب سے چھپاتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ جو ایک کی بات کو دوسرے سے چھپاتی ہے, اچھائیوں کو ظاہر کرتی ہے اور برائیوں کو پردے ڈالتی چلی جاتی ہے. لہذا قرآن ان کی عظمتوں کا کلمہ پڑھتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو. یا لفظ یا سے آپ آتے ہیں نماز میں جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ نہیں, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ جب صرف آ جاتا ہے تو صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس تیری کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. یعنی شرکت غیر کو ختم کرنے کے لیے لفظ ایا کا استعمال ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لا تعبدوا الا ایا, کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے, صرف میری عبادت کرو گے. وہی اللہ اس بات کو ختم ہونے سے پہلے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے. علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کے بعد ڈائریکٹ والدین کا تذکرہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہوتا تو اللہ ماں باپ کو سجدہ کرا دیتا. سبحان اللہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو گے. یعنی آپ سمجھیں کہ وہ رب مجازی ہے, رب حقیقی تو خدا ہے, رب مجازی ہے یہ. اور رب مجازی ہونے کے اعتبار سے یہ آیتیں خود گواہی دلوائیں گی کہ جب آیت آخر میں یہ کہے گی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے میرے پروردگار میرے ان رب پر جنہوں نے مجھے پالا ہے. یعنی حقیقت میں تو تو پالنے والا ہے مگر تیری دی ہوئی روٹیوں کو کھلانے والے ہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب دیکھیں عظمتوں کا اقرار کس طریقے سے ہوتا ہے. احساسات پہ گفتگو کی جاتی ہے, فیلنگز پہ گفتگو کی جاتی ہے, ایموشنز جذبات پہ گفتگو کی جاتی ہے, جو کتابوں اور قلم اور دوا سے نہیں ہو سکتی. ان زندہ دل لوگوں کے لیے قرآن گفتگو کر رہا ہے کہ جن کے پاس عقل ہے, شعور ہے, سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے, جو اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری انسانیت کہاں کھو گئی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, آیت تمام نہیں ہوئی. اور جیسے اس نے اپنی عبادت کا فیصلہ کیا ہے کہ میری عبادت ہوگی, ایسے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اب حسن سلوک کیا ہے؟ لفظ تو احسان کا ہے. دیکھیں میں احسان پہ گفتگو کروں. ہماری اردو زبان میں احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ اور شعراء بیٹھے ہیں بتائیں. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی حق نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں تو یہ احسان ہوتا ہے. میں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو اور آپ نے مجھے پریشان حال دیکھا, آپ نے مجھے کچھ دے دیا تو یہ احسان ہے. لیکن اگر میں پہلے کچھ کر چکا ہوں اور بدلے میں آپ مجھے کچھ کر دیں تو اسے احسان نہیں کہا جائے گا. سبحان اللہ. لیکن قرآن نے لفظ احسان کو استعمال کیا ہے تو عربی کا احسان اور ہے, اردو کا احسان اور ہے, اور جب قرآن احسان کو بیان کرے تو یہ احسان کچھ اور ہے. سبحان اللہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اب احسان کرو کا مطلب یہ ہے کہ
اب یہ نہ سمجھیے گا کہ جیسے ہمارے یہاں احسان کیا جاتا ہے کہ کوئی فقیر ہو، مسکین ہو، جس کے پاس کھانے کا نہ ہو، پہننے کا نہ ہو، ہم اس کے ساتھ کوئی نیکی کر، ارے بڑا احسان کر دیا آپ نے، آپ کا احسان یاد رہے گا۔ لہذا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ کو کچھ دو تو یہ سوچ کے دو کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ سوچ کے نہ دینا۔ احسان یہ نہیں ہے، قرآن پھر اس احسان کو ڈسکرائب کرتا ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بتائیں گے کہ احسان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن کہتا ہے احسان کیا ہے، قرآن سے پوچھو احسان کیا ہے۔ نہ کسی لغت داں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، قرآن خود بتائے گا۔ قرآن کی تو شان یہی ہے یفسر بعضہ بعضا کہ اس کی آیتیں خود آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا کہ احسان کیا ہے، تو قرآن کہے گا ابھی ہمارا بیان ختم نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ جب یہ بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ جائیں کہ تمہاری سمجھ میں ان کی باتیں نہ آئیں، یہ بہکی باتیں کرنے لگے، تو فلا تقل لہما اف، ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم مختلف نہ کرنا۔ صرف اتنا، فلا تقل لہما اف کہ تم مختلف نہ کرنا نہیں۔ قرآن کہتا ولا تنہرہما، اور انہیں چھڑکنا بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بولنا تو کریم لہجے میں بولنا۔ لیکن ماں باپ، قرآن نے کہا کہ جب ان کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آئیں، تو قرآن نے ماں باپ کو حکم نہیں دیا کہ تم صحیح بولنا، اولاد سے کہا کہ تم پلٹ کے اختلاف نہ کرنا۔ یہ باریکیاں ہیں قرآن کی۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پلٹ کے اف تلک نہ کہنا ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا، مگر کیا کریں کہ دامن عربی کا اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، عربی زبان میں اف سے چھوٹا لفظ ہو یا نہ ہو، مگر قرآن پھر اف سے آگے کی بات کرتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی مت۔ جھڑکنا مت کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی بات کہی، ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پڑھ لیے لکھ لیے، وہ ابھی بیچارے اتنا پڑھے لکھے نہیں، ایک بات کو کہہ رہا ہوں شاید غلط کہہ رہے ہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ پلٹ کے اف کہہ دو، حتیٰ یہ کہ اف کیا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی مت۔ زبان تو تم نے بند رکھی کہ کوئی سن نہ لے، لیکن آنکھوں سے جھڑک رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی مت۔ عبادتوں پہ ناز ہے، علم پہ ناز ہے، اپنے پیسے پہ ناز ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جھڑکنے کا مطلب کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اف کہنا تو دور کی بات، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھ لے، ایسی نگاہوں سے دیکھ لے کہ جس میں پیار نہ ہو بلکہ غصہ، امام فرماتے ہیں کہ اس نے چاہے جتنی عبادتیں کی ہوں، اللہ اس کی ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے، صرف بدلی ہوئی نگاہ سے۔ کتنے ریڈ لائن ہے قرآن کی، خطرہ ہے، ڈینجر ہے۔ قرآن اسی لیے ہوشیار کر ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی بولنا تو کریم لہجے میں بولنا، شائستہ لہجے میں بولنا۔ کریم کا لفظ اللہ اکبر، کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں کہ من یوتی قبل السوال، کہ جو مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ادب یہ ہے، جب امام سے پوچھا کہ مولا یہاں پہ احسان سے مراد کیا ہے، تو مولا نے فرمایا احسان سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے مانگنے سے پہلے پوری کر دی جائے، اسے احسان قرآن میں کہا جاتا ہے۔ قرآن اسے حسن سلوک کہتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ محلے والے کہیں کہ بھئی کتنے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ کے کپڑے نہیں بنے، اب اولاد کو شرم آ رہی ہے، وہ کپڑے سلوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ پڑوسی کہیں کہ بھئی بیمار ہو، کھانس اتنا کیوں رہے ہو کہ دوائی نہیں لائے، اب سرانوں میں یہ آواز پہنچ گئی تو اب دوائی دلوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا تمہارا ان سے رابطہ ہو کہ ان کے کہے بغیر تم تلک یہ بات پہنچ جائے، اور ان کی خواہش سے پہلے تم اسے پورا کر دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کے بعد قرآن ادب سکھاتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے کندھے ادب سے جھکاؤ، ادب سے. یہ نہیں کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ جھکے ہوئے بیٹھے ہیں تو تم وہاں تلے ہوئے بیٹھے ہو کہ ہم کبھی جم کر گئے ہیں. تمہاری آواز ان کی آواز سے نکلی، تمہارے یہ اٹھے ہوئے کندھے جھکنے چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دو لفظ اللہ نے اسی آیت میں رکھی، ایک لفظ ذل ہے، ایک لفظ رحمہ ہے. اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دکھاوا نہیں ہونا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے باہر تو پاپا جی اور ممی جی کر رہے ہیں، اور گھر پہ جاتے ہی اللہ اکبر بن گئے ان کے باس، کہ وہ بیچارے چائے بنانے کو بھی سوچ رہے ہیں کہ اس سے اجازت ملے تو چائے پیے. نہیں، یہ ڈبل لول قرآن کو نہیں چاہیے. قرآن کہہ رہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ڈبل لول تو قرآن کو چاہیے، مگر ڈبل لول اصلی چاہیے. قرآن کہتا ہے اس میں دو ایفیکٹ ہونے چاہیے. جو تمہارے کندھے جھکے اس میں دو ایفیکٹ ہونے چاہیے. ایک ایفیکٹ تمہاری طرف، ایک ایفیکٹ تمہارے والدین کی طرف. دو لفظ اللہ نے اسی آیت میں رکھے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ایک ذلت کا لفظ رکھا، ایک رحمت کا لفظ رکھا. اللہ نے کہا کہ اس کے دو اثر ہونے چاہیے. ایک اثر تمہیں محسوس ہو، ایک اثر تمہارے ماں باپ کو محسوس ہو. تمہیں ان کے سامنے ذلت اور پستی کا احساس ہو، اور انہیں تمہارے سامنے عزت اور رحمت کا احساس ہو. سبحان اللہ. واہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ان کے سامنے جانا تو اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ایسے جھکانا کہ انہیں رحمت کا احساس ہو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے جو کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے. جو ہم نمازوں میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. قرآن کہتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پہلے اتنے کام کر کے آؤ، تب ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. کیا کام کرنے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کو پلٹ کے افتلک نہ کہنا. جب ادھر یہ کوئی غلط بات کہہ دے تو انہیں پلٹ کے افتلک نہ کہنا، انہیں چھڑکنا مت، ان سے کریم لہجے میں گفتگو کرنا، ان کے سامنے کندھے جھکا کے بیٹھنا. اتنی ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ میرے اللہ ان پہ ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا. اچھا اتنے کام کروانے کے بعد اچھا یہاں پہ کہیں پہ اللہ نے یہ کہا کہ انہیں 100 دینار تم 200 دینار کما رہے ہو تو 20 دینار ہی لگے؟ کہیں کہا؟ کہیں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اگر اچھے لباس پہننا ہو تو انہیں اچھے لباس پہنانا؟ یہ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے ذہنوں سے اس جالے کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں تھوڑے سے پیسے دے دیے تو ہم نے حق ادا کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ انہیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں عزت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. واہ. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا، کوئی ڈیمانڈ قرآن کی ایسی نہیں ہے. قرآن تو ادب سکھا رہا ہے کہ ادب سیکھ لو. انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے تو تمہارے اوپر پیسہ لٹا دیا ہے. جب انہیں ضرورت تھی تب انہوں نے لٹا دیا، تو ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ذہنوں میں جو ہم نے جالا پال لیا ہے کہ اتنے پیسے ہم نے اپنی بیوی کو بھیج دیے، یہ 2000 یہ 4000 ہم مہینے اپنے باپ کو بھیجتے ہیں، ماں کو بھیجتے ہیں، لہذا ہم حق ادا کر رہے ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے ایسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں تمہاری عزت اور احترام کی ضرورت ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ عمل اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں کتنا قبول ہونے والا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں لہذا بہت بڑا ثواب ہے. واقعی ہے، حج پہ جا رہے ہیں بہت بڑا ثواب. ماں باپ کی جو خدمت ہے ہم اسے کم سمجھتے ہیں نا. ہم چلے گئے ماہ محرم میں کہ چلے میں کویت سے چلے ہیں اپنے یہاں کا محرم کر کے آتے ہیں. پورے دن میں 10-10 20-20 مجلسیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی فرصت نہیں مل رہی ہے. مولا کا شوق میں چلے جا رہے ہیں. اب گھر کا پہرا کون نے؟ ہم تو باہر سے آئے ہیں لہذا ساری مجلسیں کر رہے ہیں. ثواب، اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ واقعاً ثواب ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کو ہم کم سمجھ رہے ہیں. ایک شخص آیا رسول اسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ لشکر اسلام کمزور ہے، آپ کو بھی سپاہیوں کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا اتنا ثواب بیان کیا ہے، میرے بھی بازوؤں میں طاقت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے راہ میں جنگ کروں. کہا پھر کس نے روکا؟ کہا رسول اللہ مگر کیا کروں، ایک بوڑھی ماں کی کفالت میرے ذمہ ہے.
اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، میں جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا ثواب ہے جہاد کا؟ اللہ اکبر، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ مجاہد جب راہ خدا میں قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے۔ یہ ثواب یا رسول اللہ مجھے تڑپا رہا ہے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ثواب چاہیے جہاد کا، مگر کیا کروں، ایک بوڑھی ماں کی کفالت میرے ذمے ہے یا رسول اللہ۔ اگر کوئی چھوٹا سا جہاد ہو رہا ہو تو مجھے بتائیے گا اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ رسول نے پوچھا اس کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو رسول نے فرمایا ارجع الی بیتک، جا اپنے گھر کی طرف پلٹ جا۔ کیوں یا رسول اللہ، کیا مجھے وہ ثواب نہیں ملے گا؟ کہا جا، ماں کی خدمت میں گزری ہوئی ایک رات اللہ کی نگاہ ہمیں 6 مہینے کے جہاد سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ، کیا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ ابھی میں ایک جگہ درس ہو رہا تھا، اس میں بیان کرا کہ امام زمانہ سے ان ماں باپ بھی ایسے، ان کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ کامیابی کے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ لمبا گھوم کے جائیں اپنے راستے سے، ایک یہ کہ ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں آپ کو جلدی سے جلدی اس راستے تک پہنچا دیں۔ شرٹس ہیں، بہت سارے حادثات ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہیں آنے سے پہلے اس کے، لیکن وہ آئی اور آ کے چلی بھی گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، کہیں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ، بار بچ گئے، اور ہم نے بعد میں کہہ دیا کہ ہمارا نصیب تھا جو ہم بچ گئے۔ یہ نصیب نہیں ہے، یہ کسی کی دعائیں ہیں جو ہمیں بچا رہی ہیں، یہ کسی کی دعائیں ہیں جو ہمارے کام آ رہی ہیں، دکھائی نہیں دے رہی لیکن دعائیں ہیں جو ہمارے کام آ رہی ہیں۔ کیا ہے؟ دیکھیں امام، چونکہ روز جمعہ بھی ہے، تھوڑا سا امام کا تذکرہ بھی ہو جائے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیں ماں باپ کے ذیل میں تذکرے کو چھیڑے، ماں باپ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن یا 2 دن یاد کرنے کی چیز ہے۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر آپ کی اولاد آپ کو یاد نہ کرے تو آپ کے دل پہ کیا کرے؟ ایسے ہی وہ، ان کے بھی دل میں وہی احساس ہے، ان کے دل میں بھی وہی جذبہ ہے، بالکل وہی جذبہ ہے۔ ایک شخص تھا، وہ دھوپ میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اور اس کی بوڑھی ماں، وہ جوان، اس کے بھی بچے ہو چکے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں ہے، اور اس کی بوڑھی ماں اسے دیکھ رہی کہ مئی جون کی دوپہر میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ ماں آواز دے رہی بیٹا گھر میں آ جا۔ کہا نہیں ماں، اب یہ کام نپٹا کے ہی اندر آؤں گا، پسینے میں شراب ہو۔ ماں سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، پریشان ہے، بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹے کو دھوپ میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، تو چاہتی تو خود لیٹی رہتی کہ میں تو آرام سے ہوں، نہیں، وہ محبت ہے جو اسے تڑپا رہی ہے، کھینچ کے لا رہی ہے، آواز دے رہی ہے بیٹا گھر میں آ جا، جب شام ہو جائے گی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگے گی، دھوپ کی تمازت کم ہو جائے گی، تب یہ لکڑیاں کاٹ لینا کسی کی نوکری تھوڑی ہے، اپنا کام ہے، اب کر رہا ہے، نہیں، لیکن جوانی کا غرور اس میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار، واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ماں کہہ کے تھک گئی تو ماں نے ایک آخری حربہ یہ اپنایا کہ گھر میں گئی اور جانے کے بعد اپنے چھوٹے سے پوتے کو اٹھایا اور اٹھانے کے دھوپ میں لا کے کھڑا کر دیا، دھوپ میں لا کے کھڑا، پیر جلے تو یہ بچہ چلایا تو باپ کے کانوں میں آواز پہنچی، جو ابھی ماں کے کہنے سے کلاڑی نہیں چھوڑ رہا تھا، بچے کی آواز سنی، کلاڑی پھینکی، دوڑ کے آیا، بچے کو گود میں لیا اور ماں کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس چھوٹی سی جان پہ یہ ظلم کر دیا کہ اسے دھوپ میں لا کے کھڑا کر دیا، یہ بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا میرے لال، میں اسے یہ اذیت دینا نہیں چاہتی تھی، مگر تجھے بتانا چاہتی تھی کہ جو درد تیرے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہے، وہی درد میرے دل میں تیرے لیے پیدا ہوا۔ بھلے تجھے لگ رہا ہو کہ میں جوان ہوں، لیکن دیکھا نہیں جا رہا۔ اللہ یعنی یہ احساسات، قرآن ان احساسات کو جگانا چاہتا کہ کس منزل پہ ہے ماں باپ، کس منزل پہ ہے ماں باپ کی عظمت، کس منزل پہ اللہ رہے، یعنی ان کی دعائیں، اللہ ہوگا ان کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے، ان کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یہ ناراض ہے تو سوچنا بھی محال ہے کہ ہم جنت میں لیں گے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 نورانی میل کے فاصلے سے سونگی جائے گی۔
जन्नत में भी गया नहीं, 1000 नूरानी साल उनके फासले से जन्नत की खुशबू महसूस की जाएगी। उसके बाद रसूल फरमाते हैं मगर जिससे उसके वालिदैन नाराज हों वो जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, इतनी दूर है, रहमत इलाही से इतना दूर कि जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। क्या है? देखिए दुआएं कैसे काम करती हैं। ये जो हम दुआएं करते हैं इमाम ज़माना के, अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। इमाम के लिए हम दुआएं करते हैं। देखिए जिक्र जो होता है ये मोहब्बत की पहचान होता है, और जिक्र करने से मोहब्बत बढ़ती है। ये जो रिवायतों में आया है कि इमाम ज़माना का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें, रोज जुमा दुआए नुदबा है, हर रोज आप दुआए अहद पढ़ें। क्यों पढ़ें? जितना तज़किरा करेंगे उतना मोहब्बत ज्यादा होती चली जाएगी। सारे इमामों में हम मौलाए कायनात का नाम सुन के क्यों भड़क जाते हैं, क्यों हम एकदम से जोश में आ जाते हैं? क्यों? इसलिए कि उनका तज़किरा हम ज्यादा करते हैं। जिसका तज़किरा ज्यादा होता है उसकी मोहब्बत भी बढ़ जाती है। इमाम का तज़किरा इसीलिए अल्लाह ने रूटीन बनाया, ये दुआएं इसीलिए रखी गई है ताकि हमारे दिलों में इमाम की मोहब्बत पैदा हो, और ज्यादा हो, और ज्यादा हो। अल्लाह अकबर। मगर अभी हमारे दिलों में वो मोहब्बत नहीं, हमारे दिन गुजर जाते हैं, इमाम का नाम तलक नहीं है। हर मुसीबत हर खुशी में हमें इमाम को याद करना चाहिए, हर खुशी में। ये दुआएं अहद रोजाना क्यों है? ताकि हमें अपना इमाम याद आए। सुबह का आगाज दुआए अहद से करें ताकि पूरे दिन हमें हमारे इमाम की याद आती है। नमाज पढ़े तो उसमें अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल पढ़े। क्यों पढ़े? ताकि उसमें उसके जरिए से हमें इमाम की याद आती है। क्या है दुआ है? अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल। हम सभी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? क्या है इस दुआ का मतलब? अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन, ऐ मेरे अल्लाह तू अपने वली कि जिनका नाम हुज्जत इब्निल हसन है, अल्लाह ए मेरे अल्लाह उन पे दुरूद और रहमत के साथ साथ उसके बाद जो दुआ कर रहे हैं, हम क्या दुआ कर रहे हैं? 6 दुआएं हैं कि यहाँ पे लग रही है इस कलम के पीछे। वाव वाव वाव, 6 वाव बने होंगे, 7 वाव बने होंगे, 7 वाव। ये 7 दुआएं हम अपने इमाम के लिए करते हैं नहीं करते? अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्li साअ। मेरे अल्लाह इस वक्त भी कि जब मैं ये दुआ पढ़ रहा हूं और तमाम वक्त में तू उनके लिए क्या हो जा? वलियन व हाफिजन व कायदन व नासिरन व दलीलन व आइनन। हो गए सर? वाह वाह सुभान अल्लाह। ये 7 दुआएं हम अपने इमाम के लिए मांगते हैं। क्या दुआएं मांग रहे हैं? ये देखो जो हम दुआ पढ़ते हैं उसका तर्जुमा। ऐ मेरे अल्लाह तू मेरे इमाम के लिए क्या हो जा? वलियन सरपरस्त बन, व हाफिजन और उनका मुहाफिज बन, व कायदन और उनका रास्ता दिखाने वाला बन, व नासिरन और उनका मददगार बन, व दलीलन और उनके लिए दलील और उनके लिए रास्ता बन, व आइनन और उनके लिए एक चश्मे निगरां बन जा जो उनकी हिफाजत करे। सुभान अल्लाह। हत्ता तुस्के ना हो अर्ज़ा करता हुआ यहां तलक के वो तेरी जमीन को अदल इंसाफ से भर दे। ये दुआ हम करते हैं। जो हम करते हैं ये कौन सी दुआ करते हैं? यही करते हैं। वो ताकीद है इमाम की कि इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा। हत्ता ये कि इमाम खोई आयतुल्लाह खोई जो थे वो अपनी हर वाजिब नमाज के कुनूत में इस दुआ को पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? आयतुल्लाह मकारिम शिराजी इस मिसाल को देते हैं। कहते हैं आपने कोई दरख्त देखा है? वो दरख्त होता है उसके पास कुछ घास उगाती है नहीं उगाती है? ये कैसे जिंदा रहती है? जो माली पानी देता है, जो खाद डालता है, वो इस दरख्त को डालता है। लेकिन इस दरख्त के सदक़े में इन घास को भी मिल जाती है तो ये भी जिंदा रहती है। यहां से आप समझे कि क्यों हम इमाम के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं। इसलिए कि इमाम वो है कि जिसके सदक़े में रिज़्क़ नाजिल होता है, जिसके सदक़े में पानी नाजिल होता है। हमारी मिसाल उस घास के जैसी है जो दरख्त के पास उग गई। दरख्त को कुछ नहीं, इस घास को कोई कुछ नहीं देता है। जो माली पानी देने के लिए आता है वो दरख्त को देने के लिए आता है, इस घास को नहीं। इस दरख्त को देता है तो इस दरख्त से होते हुए घासों को भी पहुंच जाता है, ये भी जिंदा नजर आती है। खुदा ना खास्ता अगर ये दरख्त ना हो तो ये घास को पानी देने के लिए आएगा? नहीं आएगा ना। अच्छा ये दरख्त को पानी देना भूल जाए और ये घास सूखने लगे और अल्लाह इस घास को बोलने की ताकत दे दे तो ये क्या दुआ करेगी?
کہ اے درخت کے مالک تو اپنے درخت کو پانی دے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم تلک بھی پانی پہنچ جائے. یہی تو دعا کریں گے نا. اس لیے کہ اسے ڈائریکٹ تو دینے والا کوئی نہیں ہے. اسے جو بھی ملے گا کھاد ملے یا پانی اسی درخت کے صدقے میں ملے گی. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرو. اس لیے کہ جب تم ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہو تو انہی کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے. سبحان اللہ. نعرے حیدری. بابا سے بلند نعرے سلوات. اسی امام کے صدقے میں تو ہمیں ملے گی. یہ روایتیں کہہ رہی ہیں بنا رزق الورا ہمارے وسیلے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اللہ ہمارے صدقے میں پانی برساتا ہے. یعنی اگر امام نہ ہو تو زمین میں کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. لولا الحجہ لصحت الارض باہلہا. اگر حجت الہی نہ ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ ختم ہو جائے. اللہ توجہ بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر توجہ ہو رہی ہے اور نعمتیں نازل ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم ہو رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, اس امام کی وجہ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس امام کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو, کوئی مصیبت ہو تو ہم یاد کریں اپنے امام کو. یا صاحب الزمان ادرکنی, لکھا یا صاحب الزمان اغیثینی, یا صاحب الزمان آپ میری مدد کریں. اور یہ سوچ کے نہ کریں, یہ سوچ کے نہ بلائیں کہ امام سنیں گے یا نہیں سنیں گے. اللہ اکبر. یہ تو ہم جیسے نالائقوں کا کام ہے کہ ہم امام کو یاد کیے بغیر گزر جاتے ہیں. ورنہ امام خود فرماتے انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین عن ذکرکم. ہمارے شیعوں کوئی جگہ ایسے نہیں ہے جہاں ہم تمہیں یاد آتا ہے. غیر محملین لمراعاتکم, غافل نہیں ہے ہم تم سے. ولا ناسین عن ذکرکم, تمہارے ذکر کو بھولتے نہیں ہیں, نسیان نہیں کرتے ہیں, تمہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ہماری فریضہ کیا ہے کہ تو ہم اپنے آپ کو عادت ڈالیں, اپنے امام کو یاد کر دیں. کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو کہ جس دن ہم اپنے امام کو یاد نہ کریں. کوئی مصیبت ایسی نہ ہو, کوئی خوشی ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم اپنے امام کو یاد نہ کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں میں امام کی یاد بتا جاتا ہے. اپنے بچوں میں روزانہ ہم صدقہ نکلواتے ہیں نا, اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ بیٹا جب اپنا صدقہ نکالو پہلے اپنے امام کا نکالو. جب آپ اس سے امام کا صدقہ نکلوائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ یہ امام ہے کون. یہ ہمیں تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی, اپنی اولاد کو امام کی معرفت عطا کرنی ہے. اپنے یعنی جتنا ہم تذکرہ بڑھاتے چلے جائیں گے امام کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی. آپ سوچیں گے بہت سے دوست ہوتے ہیں نا ایسے کہ ان کو جہاں بھی دیکھا جائے ایک ساتھ دیکھا جائے, جب بھی دیکھو تو وہ ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. آپ انہیں کسی دن اکیلے بلا لیں تو اکیلے بلا لیں اور تیسرا آدمی آ جائے تو انہیں دیکھ کے کہے گا کہ آج وہ نہیں آئے آپ کے ساتھ. تذکرے اس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور محبتیں اس طریقے سے ایک دوسرے سے پیوستہ ہو جاتی ہیں. یعنی ہم اتنا امام کا تذکرہ کریں کہ ہماری کوئی خوشی ہو یا غم ہمیں سب سے پہلے اپنا امام یاد رکھنا. یہ جو روایتوں میں کہا گیا ہے کہ آپ عریضہ لکھیں, عریضہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عریضہ لکھیں اور جانے کے بعد سمندر پہ جانا ہے, سمندر پہ جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے, ڈالے گا تم نہیں. لکھیں اور لکھ کے رکھ لیں, اکٹھے کر لیں. یہ عریضے نہیں لکھوائے جا رہے ہیں, تمہیں تمہارے امام کی یاد دلائی جا رہی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ 15 شعبان ہی کو عریضہ، ہر خوشی، ہر غم، حتی ہر ہفتہ آپ اپنے امام کو عریضہ لکھیں، اپنے امام سے گفتگو کریں. عریضہ لکھنے کا وقت نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو نجوا کریں. نجوا کسے کہتے ہیں؟ کانا پھوسی، کان میں بولنے کو ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ پھسپھساتے ہیں کان میں. روایتوں میں آیا ہے کہ اپنے امام سے نجوا کرو، یعنی وہ مصیبتیں جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتے ہو اپنے امام سے بتا. اس امام کے صدقے میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے. وہ سنتے ہیں، اللہ اکبر، وہ قریب ہوتے ہیں. میں تذکرہ ماں باپ کا اسی عنوان سے کر رہا ہوں کہ جیسے امام کے صدقے میں ہمیں نعمتیں عطا ہوتی ہیں، ایسی اولاد کو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ والدین کے صدقے میں ملتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ناراض ہو جائیں تو نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی. دنیا میں بھی بدبخت ہوگا اور آخرت میں بھی بدبخت ہوگا. اللہ اکبر. جب عام ماؤں کا یہ مرتبہ تو اس ماں کا کیا مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر. کہ جس ماں نے حسنین جیسے بچے پال کے کیا کہنا اس ماں کا. اللہ اکبر. کہ جس نے اپنے باپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہو کہ میرے بیٹو اگر بننا تو اپنے بابا ابو الحسن کے طریقے سے بننا. اللہ اکبر. وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ. کہ میرے بیٹا جب بھی بننا تو اپنے بابا ابو الحسن کی طریقے سے بننا ہے. میرے بیٹا دیکھو حق کی پیروی کرنا. یہ اللہ اکبر. یہ لوریاں کی جناب فاطمہ کی جو حسن حسین کو دیا کرتی تھی. میرے بیٹا اشبا ابی کا یا حسن. جب حسن کو سلاتی تھی تو کہتی تھی اشبا ابا کا یا حسن. ہے میرے بیٹا حسن اپنے باپ کی طریقے سے بننا. وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ. اے میرے بیٹا دیکھو حق کی پیروی کرنا، باطل کی طرف نہ. اللہ اکبر. جس ماں نے حق لوریوں میں سنایا ہو وہی فاطمہ ہے کہ جس کے دروازے پہ آ کے رسالت میں الموطا میں امام مالک نے لکھا ہے، میں نے پڑھا اپنی نگاہوں سے، کہ جب آیت تطہیر نازل ہو گئی، آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک روزانہ رسول خدا فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے نماز عصر کے بعد اور یہ کہہ کے سلام کرتے تھے السلام علیکم. امام مالک بن انس نے لکھا ہے الموطا. میں کہوں گا اے امام مالک جہاں تم نے اس دروازے کی عظمت کو لکھا ہے کہ آیت تطہیر کے بعد 6 مہینے تک روزانہ رسول نماز صبح کے بعد آتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے. ہاں رسول کے بعد وہی دروازہ ہے. فاطمہ دعائیں دے رہی ہے ظالموں. ارے کیا اس دروازے کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس پہ تمہارے رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے اور ظالم ہے کہ باہر سے کہہ رہا وائل ارے ہوا کرے. پھر فاطمہ کہتی ارے کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں تمہارے رسول کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے؟ پھر ظالم نے کہا کہ ہوا کرے. پھر فاطمہ نے کہا ارے کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں؟ ارے ظالم نے پھر کہا کہ ہوا کرے. ارے جب فاطمہ نے یہ دیکھا کہ یہ واپس جانے والے نہیں ہے تو فاطمہ نے کہا کہ میں دروازہ نہ کھولوں گی، میں علی کو تمہارے حوالے نہ کروں گی. علی سے دروازے کو آگ لگا دی گئی. بیوی نے دروازے کو ہاتھوں سے تھاما. ارے دیوار پہ تکیہ کیا، مگر روایت یہ کہتی ہے بھیڑ نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا اور روایت میں ہے کہ ایک ظالم نے ارے جلے ہوئے دروازے میں لات ماری. ارے دروازے کی کیل بیوی کے پہلو میں دراز. ارے فاطمہ کی چیز نکلی، آواز دی آپ عزت و خزینی واللہ قتل باقی اشاری. اے فضہ مجھے سنبھالو. ارے میرا محسن، اے فضہ ارے مجھے سنبھالو. ارے میرا محسن باہر آ گیا.
روایت یہ کہتی ہے کہ فضلہ نے دوڑ کے شہزادی کو سنبھالا، ارے ہجوم داخل ہوا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، ہاتھوں کو باندھا، ارے کھینچ کے لے کے چلنا چاہتے۔ حسن و حسین کی مظلومیت دیکھو گے، میرا مولا فرماتا ہے کہ جب دروازے میں آگ لگی اور میری ماں زمین پہ گری اور ظالم گھر میں داخل ہوئے، بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، تو حسن و حسین کہتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں کو بچانا یا بابا کی کس کے دامن میں جا کے پناہ لے۔ اللہ اکبر، کسی گھر میں آگ لگ جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے ارے ماں سے جا کے چپٹ جاتے ہیں۔ آئے ماں زمین پہ بے حال بنی ہے، مگر اس حالت میں بھی روایت یہ کہتی ہے فاطمہ نے دیکھا ارے ظالم علی کو کھینچتے ہوئے لے کے چلے، ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے علی کا دامن پکڑ لیا اور اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ روایت کا جملہ ہے کہ فاطمہ زمین پہ خط کھانے لگی۔ ارے ظالم نے فاطمہ کے ہاتھ میں مارا اور اتنا مارا کہ زندگی بھر فاطمہ ہاتھ لگتا سکی، ہاتھوں پہ نہیں۔